بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کریں۔ پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں، ان کی موت آ جاتی تھی۔ آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ ان خطیب صاحب کو آپ نے سنا کہ پہلے لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اگر نام مبارک بغیر وضو کے لیتے تھے اسی وقت مر جاتے، اور موجودہ دور میں اگر کوئی کہتا ہے یا کہے گا تو اس کے گھر میں غریبی آ جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے عرض کروں یہ واقعہ کسی مستند کتاب سے ہمیں تو نہیں ملا اور نہ ہی خطیب صاحب نے اس کا کوئی حوالہ دیا ہے۔ ناظرین، آج کل کے دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو خود سے نئے نئے واقعات، نئی نئی کہانیاں خود ہی تیار کرتے ہیں اور اولیاء اکرام شیخ اعظام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہی حال ان خطیب صاحب کا ہے کہ یہ کہتے ہیں غوث پاک کا نام۔ ناظرین، کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو کے لے لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بغیر وضو کے لے لیتے ہیں، مگر ان کو تو کچھ نہیں ہوا، ان کو اس وجہ سے غریبی نہیں آئی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے لیے وضو شرط ہے، بلکہ اگر بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کی جائے بھی تو جائز ہے۔ مگر مولانا صاحب غوث پاک کے نام کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔